اچھا لوگوں کا بھی عجیب حال ہے، جب نبی کے معنی کی تشریح کرنے لگے، سمجھا، ایک لفظ ملا قرآن میں نبی امی، سمجھا، ترجمہ کیا کر دیا؟ ان پڑھ نبی۔ ایسے لوگ تو ہیں ہی نہیں کہ نبی کے صفات ان سے بیان کیے۔ کیا کہا؟ ان پڑھ نبی۔ تم سے یہ کہو کہ امی کا ترجمہ آپ نے ان پڑھ کیا، نبی بھی تو عربی لفظ ہے، اس کا بھی ترجمہ کر دو۔ عربی لفظ ہے نا، اس کا بھی ترجمہ کر دو، اس کا بھی ترجمہ کر دو کہ نبی کسے کہتے ہیں؟ نبی نبوت سے ہے، اور نبی کہتے ہیں خبر والے کو، نبی کہتے ہیں خبر والے کو، رحیم کہتے ہیں رحم والے کو، کریم کہتے ہیں کرم والے کو، لطیف کہتے ہیں لطف والے کو، بالوا نبی کہتے ہیں خبر والے کو۔ اب خبر والے کئی قسم کے، خبر رہنے والا، خبر دینے والا، خبر رکھنے والا۔ اچھا خبر دینے سے کوئی نبی ہوتا؟ ریڈیو بھی خبر دیتے، ٹیلی ویژن سے بھی خبریں آتی، اور اخبارات سے تو بڑی خبریں آتی۔ ان خبروں کے دینے سے کوئی نبی نہیں ہوتا؟ نبی اس خبر کا دینے والا جو نبی کے سوا کوئی نہ دے سکے۔ تو قسم ہوا غیب کی خبر دینے والا، غیب کی خبر دینے والا، غیب کی خبر دینے والا، تو غیب کی خبر دینے والا یہ تو ہے نبی کا ترجمہ۔ اسے بھی کر کے لگاؤ، جوڑ لگاؤ، یعنی ان پڑھ غیب بتانے والا، ان پڑھ غیب بتانے والا، ان پڑھ غیب بتانے والا۔ پتہ چلا آپ کتنے پڑھے ہیں؟ جب ان پڑھ ہے تو غیب کیسے بتانا؟ ان پڑھ، ارے کہنا تھا تو یہ کہہ دیتے بے پڑھے غیب بتانے والا۔ تو یہاں پر میں آپ کی وضاحت کر دوں ابھی اسی لفظ پر کہ دیکھو ترجمہ، اگر ان پڑھ یہ نہ ہوتے یہ نقطہ ان کے ذہن میں آ جاتا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ بخاری پڑھ کے بھی شان محمد عربی سمجھ نہ پائے اگر تم تو پھر پڑھا کیا؟ جناب والا، اور میں آپ کی توجہ چند معنی کی طرف کر دوں تاکہ بات کی وضاحت ہو جائے۔ دیکھیے امی، امی کے معنی ان پڑھ ہے ہی نہیں، اور نہ امی کا معنی جاہل ہے، اس لیے یہ ہے ماں، اور اس کی طرف نسبت امی، ماں والا، ماں والا کیا مطلب؟ جو کیفیت شکم مادر میں ہو اور اسی کیفیت کو لوگ لے کے پیدا ہو تو وہ کیفیت امی ہے، ماں والی، پیدائشی۔ جو کیفیت شکم مادر میں ہے اسی کیفیت کے ساتھ وہ آیا تو اس کو کیا کہیں گے؟ اس کی یہ صفت، یہ خصلت جو ہے امی ہے، پیدائشی۔ کیا مطلب؟ کوئی اگر شکم مادر میں جاہل ہے، پیدا ہوا جاہل تو وہ جاہل امی، اور شکم مادر میں عالم ہے اور پیدا ہوا عالم تو وہ عالم امی۔ شکم مادر میں حافظ ہے اور پیدا ہوا حافظ قرآن، وہ حافظ امی، اور شکم مادر میں نبی ہے اور پیدا ہوا نبی۔ پیدائشی نبی، یہاں نبوت نہیں ملے گی، نبوت لے کے آئے پیدائشی نبی۔ اچھا یہ نہیں سمجھ میں آیا تھا تو امی کا ایک معنی دوسرا بھی آپ کر سکتے ہیں۔ میں کچوسے سے آیا، مجھے کوچلسی کہتے ہیں، کسی کو کانپوری کہتے ہیں، کوئی بریلوی کہنا، جو جہاں سے آتا وہاں سے ہوتا۔ حضور جس
شہر میں آئے، جس قریے میں آئے، اس کا لقب ہے ام القرا۔ تو النبی المی، ام القرا میں آنے والا نبی۔ یہ بھی ترجمہ آپ کر سکتے تھے کہ نہیں کر سکتے؟ کبھی کبھی کوئی مخصوص چیز کی طرف بھی نسبت کی جا سکتی ہے۔ تو سرکار جس کتاب کو لے کر آئے اس کا کتاب ہے ام الکتاب۔ تو النبی المی کا مطلب تو یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ ام الکتاب کا لانے والا نبی، ام الکتاب کا لانے والا نبی۔ اور امی، ہر چیز کی اصل کو کہتے ہیں، ابتدا کو کہتے ہیں، جس کا تعلق اصل سے ہو وہ امی۔ تو النبی الامی کا مطلب یہ بھی تو لے سکتے تھے کہ وہ نبی جو اصل کائنات ہو۔ اور ایک اور نسبت بڑی پیاری لے سکتے تھے، اور لے سکتے تھے کیا؟ یہ امی جو ہے یہ نسبت دراصل ہے امت کی طرف۔ امت کو امی کیا کیسے؟ اب مکے شریف والا آپ نے وہ کیا کہتا؟ مکی کہتا، مکتی نہیں کہتا۔ تے نکالا یہ لگایا مدینے والا اپنے کو مدنی کہتا، تے نکالا یہ لگایا مدنی۔ اچھا اس میں نسبت بھی ہو تو معنی ہی الگ ہو جائیں گے نا۔ جیسے کہ اگر مکتی، یہ مکتی تو ترکیب عجیب ہوگی، یہ میرا مکہ، اس کا ترجمہ یہ ہوگا مدینتی، میرا مدینہ، تو نسبت ہوگی نا۔ اب نسبت کے لیے تے نکالو یہ لگاؤ، تو مدنی کر دیا، کہیں مکی کیا، یہاں امت کی تے نکالا یہ لگایا امی کر دیا، یہ لگایا امی۔ النبی الامی، امت والا نبی، امت والا نبی۔ تعداد کے لحاظ سے بھی دیکھو تو امت والے یہی، تعداد کے لحاظ سے جنت میں 120 صفحے لگیں گی امتوں، ہمارے نبی کے چاہنے والوں کے 80 صفحے ہوں گے، اور حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں کی 40 صفحے ہوں گے۔ تو امت والا نبی، النبی الامی، امت والا نبی۔ اور یوں بھی کہہ دو کہ یہ امت والے اس لیے بھی ہیں کہ کبھی امت سے غافل نہیں ہوئے۔ امت والا نبی، ہر جگہ اس نے امت کو یاد کیا، ہر جگہ امت سے کبھی غافل نہیں ہوئی۔ وہ وقت یاد کرو، وہ وقت یاد کرو جب اجازت لے کر حضرت ملک الموت حاضر ہوتے ہیں۔ نبی کی ایک شان یہی ہے کہ فرشتے بغیر اجازت نہیں آ سکتے، اجازت، اور سرکار سے اجازت لے اور پھر سرکار کہے ایسا کرو تو کرتے۔ حاکم بن کے نہیں آتے، محکوم بن کے آتے، عامر بن کے نہیں آتے، معمول بن کے آتے۔ اب جناب والا، مگر سرکار مضطرب نظر آ رہا، حضرت جبریل نے اس کو محسوس کیا، پریشان کے جبریل مجھے میری امت یاد آ، میری امت یاد آ۔ خدا نے حضرت جبریل سے کہا محبوب کو سنا دو، فکر مت کرو محبوب، فکر مت کرو، اگر مرنے سے 1 سال پہلے بھی تمہاری امت توبہ کر لے گی میں معاف کر دوں گا، میں معاف کر دوں گا۔ کہا جبریل ابھی اطمینان نہیں، پتہ نہیں کسی کو بے خبری میں کیا جانے کس سال کون سے سال میں اس کی موت ہے۔ جبریل کہہ دو 40 روز پہلے بھی اگر توبہ کر لے گا میں معاف کر دوں گا۔ کہا ابھی نہیں، ابھی مجھے اطمینان نہیں، ابھی مجھے اطمینان نہیں۔ کہا محبوب سے کہہ دو ہفتے پہلے بھی اگر وہ کر لے گا معاف کر دوں گا۔ کہا مجھے بھی اطمینان نہیں۔ کہا محبوب سے کہہ دو 24 گھنٹے پہلے بھی اگر وہ میں معاف کر دوں گا۔ کہا جبریل ابھی، اچھا محبوب سے کہہ دو نزا کی کیفیت طاری ہونے سے پہلے اگر توبہ کر لے گا تو میں معاف کر دوں گا، میں معاف کر دوں گا۔ کہا جبریل اب بھی اطمینان نہیں، اب بھی اطمینان نہیں، پتہ نہیں اسے پتہ چلے کہ نہ چلے، وہ سمجھ سکے یا نہ سمجھ سکے، نزا کی کیفیت کا ادراک ہو سکے نہ کرے۔ کہا جبریل سنا دو محبوب فکر مت کرو، اگر نزا کی کیفیت سے پہلے اس نے توبہ کر لیا تو میں اس کو معاف کر دوں گا، اور بغیر توبہ بنا تو تیری
حضور کہتے ہیں الان توبہ قلبی، الان توبہ قلبی، ہاں اب میرا دل مطمئن ہو گیا، اب میری امت کا معاملہ میرے حوالے ہو گیا، اب میں مطمئن ہو گیا، میں مطمئن ہو گیا۔ ذرا سا سوچو، نہ یہاں امت کو فراموش کیا، نہ معراج کے وقت امت کو فراموش کیا، نہ آخری بات کہ یہ امت والے نبی، یہ امت سے غافل ہوں گے، یہ امت سے غافل ہوں گے تو امت کا سہارا کون ہوگا، ان کا دستگیری کون کرے گا؟